یعنی میں یہ سمجھاؤں کہ ایک شخص جو ہے اس کا ایک اصل چہرہ ہے اور ایک وہ چہرہ ہے جو اس کو تربیت اور معاشرے کے ساتھ ریل میل سے ملا ہے. یعنی اس کے دو چہرے ہیں، اصل چہرہ پیچھے ہے اور ایک بناوٹی چہرہ جو ہے وہ آگے ہے. ہاں، جو بھی اس کا بن گیا ہے تو وہ جب یعنی جس کو اب آپ ابھی جب آف تھا تو آپ کہتے کہ ریاضت کے حوالے سے، ہاں تو یعنی روحانی طور پہ جو بھی ریاضتیں ہیں انسان کی، وہ اب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ابھی میری غالباً 3-4 دن پہلے ماہر نفسیات ہیں ڈاکٹر مانا، ان سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگے کہ میرے پاس بہت سے پیشنٹ آتے ہیں، جب ان کو میں کہتی ہوں کہ آپ کو یہ مرض ہے، آپ نفسیاتی طور پہ جو ہے اپسیٹ ہیں، تو وہ نہیں مانتے، کہتے ہیں نہیں میں تو بالکل نارمل ہوں. جبکہ میں ان کو ڈیزیز بتاتی ہوں کہ یہ آپ کو ڈیزیز ہوئی ہے، آپ کو یہ پرابلم ہے، آپ اس طرح صحیح ہوں گے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پھر ان کی کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے. بہرحال یہ تو ایک بات میں بات تھی. دیکھیں اس میں لال صاحب بات یہ ہے کہ بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی، بالکل بلکہ دور تلک جائے گی. بات یہ ہے کہ یعنی اس دنیا میں اس وقت یعنی ہر چیز ایک پروفیشن بن چکی ہے. اور یعنی اسپیکرز کے حوالے سے لے لیں آپ، نریٹرز ہیں اور ماہر نفسیات ہیں یا اسکالرز ہیں، یعنی پاسٹ کی بات نہیں کر رہا، مطلب اس ایرا میں تو وہ ایک پروفیشن اختیار کر چکی ہے. تو اس میں یہ چکر ہے کہ یعنی کوئی بھی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ یہ انسان خود سے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے اور اس کو پھر یعنی کسی چیز کی ضرورت نہ رہے. یعنی ہر معاملے میں اس دنیا میں اس وقت یہ حالات ہیں کہ ہر معاملے میں یعنی ایک ہینڈی کیپ اور ایک پیچھے لگانے والی یعنی بات ہے. جیسے نشہ ہوتا ہے تو یعنی کوئی کسی کو انڈیپینڈنٹ نہیں کرنا چاہتا، یعنی وہ فالوور ہی رہے اس کا. جبکہ وہ اگر اس کو بنیادی بات بتائے، بنیادی چیزیں بتائے اور اس کو وہ اسکلز اور وہ ٹپس دے کہ وہ خود روحانی طور پہ، نفسیاتی طور پہ اور جسمانی طور پہ خود ایلیویٹ ہو سکے، یعنی خود اپنے آپ کو سنبھال سکے اور کچھ عرصے میں وہ بھی ایک یعنی اچھے لیول پہ آ کے اور ان چیزوں کو ہینڈل کر رہا ہو. لیکن ایسا نہیں ہوگا تو وہ لوگ پھر اس سے ان کو کیونکہ اگلا فیوچر پتا ہوتا ہے کہ یہ شاید مجھے اب ڈاکٹر اس چیز میں لانا چاہ رہا ہے، یا جیسے روحانی عامل جو ہوتے ہیں تو وہ ہر بندے کے بتائیں گے جی آپ کے کندھے شولڈر پہ بوجھ ہے، تو وہ کہے گا جی ہاں کافی دن سے میرے بھاری ہو رہے ہیں، تو آپ پہ بلیک میجک ہو گیا ہے، جی آپ پہ اثر ہو گیا ہے، آپ کے اوپر تعویذ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے ان کے چیزوں کے اثرات ہوتے ہوں گے، لیکن ایک نفسیاتی معاملہ بھی ہے کہ آپ کسی کو اگر یعنی ایمفیسائز کرائیں بار بار کہ وہ بھائی آپ کو میں نے دیکھا ہے یہ آپ کچھ مجھے چینج لگ رہے ہیں اور آپ کو یہ ہوتا ہے، تو وہ بات ہے اسٹرین ہوتا ہے تو شولڈرز بھی بھاری ہو جاتے ہیں، تو ضروری نہیں ہر دفعہ ہی بلیک میجک ہو. لیکن ایسی کیا چیز کی جائے یا ایسے کیا ہم باتیں یا ہم کیا چیز ڈسکس کریں کہ ہر بچہ یا ہر انسان یا ایک مڈل ایج یا اولڈ ایج یا ایک ینگسٹر وہ خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. تو اس چیز سے
میں آپ کا نہیں کہہ سکتا کیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کوئی کسی کو یعنی یہ نہیں چاہتا کہ یہ سب کچھ خود سے سیکھ لے، کر لے. تو اب اس میں ریاضت کے حوالے سے جیسے کانشیسنس ہے. زندگی جو ہے نا ایک سفر ہے، یہ تو سنا ہوگا آپ نے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں آپ سے لفٹ لوں آپ کی گاڑی میں ابھی جاتے ہوئے کہ مجھے اقبال بھائی آپ وہاں فلانی جگہ ڈراپ کر دیجیے. اب میں آپ کی گاڑی میں بیٹھ جاؤں اور وہ جو میرا اپنا سامان ہے نا وہ اپنے سر پہ رکھ لوں میں، تو آپ مجھے کہیں گے یار اس کو پیچھے رکھ دیں یا سیٹ پہ رکھ لیں. میں نہیں، میں تو اپنا بوجھ خود اٹھاؤں گا. تو آپ مجھے یعنی عقل سے پیدل ہی سمجھیں گے کہ جب گاڑی میں ڈرائیو کر رہا ہوں تو میری گاڑی میں بیٹھ گئے تو یہ جو سامان ہے، اب یہاں فزکس آ گئی، یہ بھی ساتھ ہی موو کرے گا، خیر گاڑی میں جائے گا. ہاں، اور جو ٹوٹل ویٹ ہے وہ گاڑی پر ہے، گاڑی کا انجن چل رہا ہے. تو اب آپ اپنا سامان اپنے سر پہ جو رکھا ہے آپ نے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا بوجھ خود اٹھاؤں گا، یہ بات مزے کا خیز ہو جائے گی. بالکل. یہ لائف بھی ایسے ہی، یہ جتنے اسٹریسز ہیں نا یہ ایسے ہی ہے. یہ دنیا ایک گاڑی ہے اور نیچرل چل رہی ہے، سب نے وزن لادا ہوا ہے اپنے سب اوپر. اپنا وزن لادا ہوا ہے، وہ خود موو ہو رہی ہے، خود چیزیں چل رہی ہیں، لیکن وہ اپنا اپنا گٹر سر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میں اپنا سامان خود اٹھاؤں گا. تو اٹھا لو اپنا سامان. تو یہ ایک یعنی ایک مثال ہے اس لائف کی. تو اس میں آپ آ جائیں، آپ یعنی آپ نے جو ذکر کیا کہ وہ ان انگزائٹی سے، اسٹریس سے اور یہ چیزوں، دیکھیں اب روحانیت میں آپ بھی جانتے ہیں ان کو، کئی لوگوں کو اکثر پوچھتے ہیں کہ کچھ دے دیں جی، کچھ بتائیں. ہاں یہ اکثر ہوتا ہے. ایک لفظ ہے انگریزی کا گریڈ، یا آپ کہہ لیں وش، ذرا عزت والا لفظ ہو گیا وش، گریڈ ذرا سا. یعنی اب روحانیت کی پہلی سیڑھی یا روحانیت کی آخری سیڑھی یا مڈل کی کوئی سیڑھی، جب تک آپ کو سکون سے بیٹھنا نہیں آئے گا نا، یعنی اب ہم بیٹھے ہیں اس وقت خاموشی سے، اب آپ کچھ نہیں چاہتے، فری مائنڈ ہو گیا. یہ ریاضت ہے. تو یہ سمپل سی بات ہے. اب اس کو آپ بڑے فلسفے میں لے جاؤں، آپ بہت، ہاں لیکن فری مائنڈ کے لیے بھی مطلب بڑا ایک مسئلہ ہے کہ فری مائنڈ کیسے ہوا جائے. یہ بھی ایک مسئلہ اس میں ہے. دیکھیں، اور اکثر میرے دوست پوچھتے ہیں کہ یار فری مائنڈ کیسے ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ یعنی کریٹیوٹی سے دور ہو گئے. یعنی انسان پہلے کریٹو تھا. کریٹو سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ساتھ بن جائیں. کریٹو سے مراد یہ ہے کہ یہ کرٹنز ہیں، اس کو صحیح کرنا ہے، سیدھا کرنا ہے. کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو اپنے ترتیب سے کریں، اس کو یعنی پورے یعنی اپنی ولنگنس سے کام کو کریں اور کریشن لے کے آئیں. کھڈا بھی کر رہے ہیں نا تو کریٹو مائنڈ سے کریں کہ اس کو میں ایسے کھڈا کرتا ہوں اور پھر یہ آگے جا کے یہ نیرو ہوگا یا چوڑا ہوگا تو اس کو ایسے کرتا ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ جو عام بالکل لوگ ہوتے ہیں ان کی سکلز بہت اچھی ہوتی ہیں. ہاں ویسے جو یعنی عام زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں نا، زیادہ تر نقال نظر آتے ہیں، نقل کرتے ہیں کسی نہ کسی طور پہ، کسی نہ کسی کی نقل کرتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ آپ یعنی لٹریچر ہے یا بہت ساری چیزیں ہیں. میں بات کرتا ہوں کہ میں کوئی کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں بات کرتا ہوں کہ بینگ انسان تو مجھے خدا نے پیدا کیا ہے نا، یا اس کو کسی سے انکار ہے کہ میں پیدا نہیں ہوا یا پیدا ہو گیا، اشرف بنایا. ہاں بالکل صحیح ہے نا. تو آپ کا اپنے اوپر غور ہے، اپنا ایک جائزہ ہے. جیسے ہم بچپن میں گاڑی سے اکثر روڈ کو دیکھتا تھا کہ وہ تیزی سے گزرتا ہے
چھوٹے تھے نا بڑا اچھا لگتا تھا, گاڑی جا رہی ہے نا تو چیزیں پیچھے پیچھے رہ جاتی ہیں, پھر ہم چاند کو دیکھتے تھے, ستاروں کو دیکھتے تھے آسمان پہ, پھر چاند ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ہاں ساتھ ساتھ چل رہا ہے, پھر دوڑتے ہوئے بھی کبھی اوپر دیکھتے تھے تو جیسے آپ نے کہا کہ چل رہا ہے, یعنی پھر درختوں کو دیکھنا اور یعنی کھیلنا کودنا, ایک یعنی آپ نیچرل چیزوں کو انجوائے کرتے تھے. تو اس طرح جیسے پرفضا مقام پہ جو جاتے ہیں تو آپ کیوں ریلیکس کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو وہاں ابھی نام نہیں پتا چیزوں کے. بالکل. یعنی اب پہاڑ ہے یا کوئی درخت ہے تو کچھ لوگوں کو پتا ہوتا ہوگا بھائی یہ کس چیز کا کس درخت ہے. چیز کا, لیکن اکثریت کو نہیں پتا نہیں ہوتا, پتا وہ ہوتا. گرینری دیکھ رہا ہوتا ہے. اب یہاں پہ وہ بات آ گئی جو ہم اکثر کرتے ہیں نا, اب الفاظ کی بات آ گئی. ہاں یعنی آپ گلاب کے پھول کو آپ روز کے نام سے یا گلاب کے نام سے دیکھتے ہیں, آپ کبھی اس پھول کو نہیں دیکھتے. اس کی ریئلٹی کیا ہے. ہاں یعنی دیکھیں ہمارے جو حواس خمسہ ہیں یعنی سینسز جو ہیں, یعنی دیکھنے کی, سونگھنے کی, اسمیل کرنے کی, سماعت کانوں کی, ایئرنگ, اور ٹھیک ہے نا چکھنے کی صلاحیت, یہ ساری صلاحیتیں اس کو سکون سے بیٹھ کے اب دیکھیں یہ گاڑی گئی ہے, ٹھیک ہے, اب کانشیسنس یعنی لیول کا یہ معیار ہو گیا ہے کہ جیسے اب کوئی بہت بڑی سیلیبریٹی کسی کے آگے سے گزرتی ہے تو لوگ سب کانشیس ہو جاتے ہیں, لیکن کوئی غریب آدمی گزر جائے پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو. جبکہ آپ کا کانشیسنس لیول ایسا ہونا چاہیے, کوئی بھی انسان کوئی چیز چلتی آ رہی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سی الرٹنس کر لی آپ نے. یہ یعنی آپ نے کوئی بڑی چیز دیکھی تو یہ توجہ تو آپ الرٹ ہو گئے, ورنہ آپ سے پوچھو یار ابھی وہ بندہ گزرا تھا آپ نے دیکھا, تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے تو نہیں پتا. یہ کانشیسنس کا لیول ہے. یا آپ کی ہیئرنگ, آپ سن ہی نہیں رہے, آپ بہت کلوز دیکھ رہے ہیں, یار آپ دور ہی نہیں دیکھتے. آپ کمروں میں بیٹھے ہیں یا اے سی میں بیٹھے ہیں تو دور افتادہ نہیں دیکھ پاتے ہیں, یعنی آپ ڈسٹینس پہ نہیں دیکھتے ہیں. آنکھ سے یعنی مشاہدہ جو ہے نا انسان کا ایک بہت بڑی صلاحیت ہے روحانی. پھر سماعت ہے, یعنی جیسے عین الیقین. ہاں نہیں عین الیقین تو کہہ سکتے ہیں, دوسری طرف چلے جائے. ہاں لیکن آپ یعنی اس کو یہ وہ جو بچپن کو یاد کریں گے, جو جس آنکھ سے آپ چاند کو اس وقت دیکھتے تھے نا, ابھی آپ کو باقی کہانی نہیں پتا تھی, آپ صرف چاند دیکھتے تھے. بالکل. اس کا شیپ دیکھتے تھے, اس کو گول اس کو دیکھتے تھے. وہ جو آپ کا لگن ہے نا, یعنی آپ کا انٹرسٹ جہاں وہ ساتھ ساتھ چلتا تھا, ساتھ ساتھ چلتا. ہاں وہ جو انٹرسٹ ہے نا, یعنی جو آپ کا دیکھنا ہے وہ اتنا نیچرل ہے, وہی چاہیے ابھی بھی. چیزوں کو آپ دوسروں کی نظر سے نہ دیکھیں, یعنی اب ہر چیز تو بریف ہوئی ہوئی ہے. بالکل. تو آپ جو ہے نا یعنی ایک پہلے سے مائنڈ میں ایک امیج ایک چیز لے کے ہمیشہ دیکھتے ہیں. اب یہ یہاں پہ آ جائے گی نفسیات اور مائنڈ سائنسز چیزیں آ جائیں گی. خیالی بت پہلے سے بنا ہوا ہوتا ہے کہ آپ یعنی جو جیسے اب پرسنالٹی میں نے آپ سے کہا, اب آپ انسان کو انسان کے طور پہ دیکھیں کہ یہ اس کا چہرہ ہے, یہ اس کے ہاتھ ہے, لیکن اب آپ میں بتاؤں یہ ایکس وائی زیڈ ہے, آپ کو پتا ہے نا انہوں نے کیا کیا تھا. یہ تو آپ نے اس کا جو سنا ہوا ہے وہ, ہاں یہ اچھا یہ وہ ہے. اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, اب آپ نے اس کو انسانی طور پہ نہیں دیکھا ہے, اب آپ نے اس کو ان الفاظ اس انفارمیشن اور وہ ساری چیزوں کے حوالے سے دیکھا ہے. اب کیا ہوا کہ لوگوں میں انگزائٹی بڑھی, وہ الفاظ کے گھیروں میں, یعنی چاہے وہ رشتہ دار ہو کوئی ہو, تو آپ نے اپنی نیچرل ایبلٹی کو دیکھنے کی کو بالکل فارغ کر دیا. بالکل. اب وہ ایک میموری ہے, وہ آپ کی آنکھ تو صرف یعنی فیڈ ہوئی ہے پہلے سے, ہاں وہ برائے نام دیکھ رہی ہے, ہاں, لیکن مائنڈ اس کو ڈیٹا پہلے سے جو فیڈ ہے نا وہ دے رہا ہے. بالکل. اب آپ کو جو دکھے گا نا وہی دکھے گا جو مائنڈ میں پہلے سے, جو پہلے سے, تو اب وہ کرے گا انگزائٹی, یعنی آپ نیچرل نہیں دیکھ پائیں گے. تو ایک سمپل میں نے آپ کو ایک آنکھ کے حوالے سے بات بتائی کہ صرف دیکھنا
کتنا میٹر کرتا ہے، اور الفاظ کا جو ذخیرہ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، اس کے تحت دیکھنے میں اور وداؤٹ کسی انفارمیشن کے کسی چیز کو دیکھنے میں ایک فرق ہے. آبزرویشن کرنے میں بہت فرق ہے. فرق ہے. بالکل، یہ تو یہ صحیح بات ہے. ایک ایسی بات آپ نے کی ہے کہ حواس خمسہ کو آپ لے آئے ہیں روحانی معاملات کی طرف. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ اس میں کیا میٹر جو ہے وہ کیسے آپ لنک اپ کریں گے اس کو حواس خمسہ کو؟ ہاں، لنک اپ دیکھیں، انسان تو ایک مشین ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کی شان ہے، قدرت ہے، اس نے انسان کو تخلیق کیا. تو اب اس مشین میں جو گیجٹس کہہ لیں یا ایبیلٹیز کہہ لیں، اس یعنی بہت مشہور ترین یہی سینسز ہیں. یعنی جیسے ٹچ ہے، ابھی میں نے بات کی، جیسے دیکھنے پہ بات کی، اس طرح آپ کی لسننگ ہے. میں بات کو روحانی طرف اس لیے لے کے جانا چاہ رہا تھا یا کہہ رہا تھا، اس سے لنک اپ کر رہا تھا کہ میڈیٹیشن جیسے آپ مراقبہ کوئی کسی ایک خاص وقت میں جو کر رہے ہیں، اور وہ لیکن وہ بھی آپ پھر مائنڈ سے ہی کر رہے ہیں یا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ جو کچھ کرنا چاہنا اور کچھ چاہنا، یہ کبھی آپ کو نا مائنڈ سے نہیں نکلنے دے گا. چاہنا، کچھ کرنا یا انگیج رہے گا. ضرورت ہے کہ وہ یعنی کسی نہ کسی طرف آپ کو. اور جو میں نے ایک دیکھنے کی بات کی ہے، یہ میڈیٹیٹو سینگ ہے یا میڈیٹیٹو نظارہ ہے. کسی چیز کو آج سے آپ نے دیکھنا ہے، یا جیسے آپ جاتے ہیں گلگت گئے ہیں، فلانی گئے ہیں، وہ میڈیٹیٹو ہے. اس لیے آپ ریلیکس ہوتے ہیں، یعنی کوئی بات نہیں ہے ذہن میں، کوئی چیز نہیں ہے. آپ نے یہ کپ رکھا، ایک ساؤنڈ آیا. اس طرح لسننگ کی ریاضت کریں. یعنی اگر اکیلے بیٹھے ہیں تو کوشش کریں سننے کی کوشش کریں. تو اگر آپ دن میں کہیں بیٹھے ہیں تو آپ کو گاڑی کی آواز آئے گی، آپ کو پرندوں کی بھی آ سکتی ہے، آپ کو اور کوئی آواز آ سکتی ہے. تو یعنی کنسنٹریٹ کریں لسننگ کے اوپر. اب یہ میں آپ کو وہ میڈیٹیشن بتا رہا ہوں جو بہت ایزی بھی ہے، کوئی مالا نہیں جپنی، کوئی اس میں کہانی لمبی نہیں ہے، ایزی وے ہے. گاڑی سٹارٹ ہوئی، آپ سن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ فیل کرتے ہیں چیزوں کو. ایون آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ اس کو میڈیٹیشن سے کھائیں. یعنی اس کو آپ پورا ٹیسٹ لیں، اس کو پورا چیو کریں، اپنے جو کے اوپر کانشیسلی رہیں کہ میں اس کو چبا رہا ہوں، چیو کر رہا ہوں، اور اس میں کون سا اروما، کون سا ٹیسٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بیسک ریاض ہے. اس سے آپ کی یعنی کانشیس رہنے کی اور الرٹنس کی یعنی امپروومنٹ شروع ہو جائے گی. ایک ہوتا ہے جی ہم بات کر رہے ہیں، اب یہ آپ نے لی چائے پی، تو یا آپ باتوں میں چل رہے ہیں یا آپ کھا رہے ہیں. تو اب آپ جب کھا رہے ہیں تو آپ کو کھاتے ہوئے پتہ نہیں چلا، جب آپ کہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ کو دیکھتے ہوئے نہیں پتہ چلا، جب آپ کہیں سن رہے ہیں تو آپ کو سنتے ہوئے نہیں پتہ چلا. اس تک آپ آ گئے میرے ساتھ؟ ہاں بالکل ایبسنٹ ہے مائنڈ آپ کا. ٹھیک ہے نا. آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ رائٹ پہ لیفٹ پہ اگلی گاڑی کا ڈسٹینس آپ دیکھ رہے ہیں. یہ شاپس کھلی ہوئی ہیں، یہ بند ہیں، یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، پیڈیسٹرین برج آ گیا ہے، یہ چیز ہے. اب آپ یہ جب کریں گے نا، اب یہ ریاضت، تو آپ کانشیسلی یعنی پریزنٹ مائنڈ میں ہوں گے.
کیونکہ آٹو سسٹم بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک نئے ڈرائیور کو جیسے گاڑی دیتے ہیں اور وہ سیکھتا ہے تو وہ بہت کیئرفلی گیئرس کو، کلچ کو، بریکس کو بڑا دھیان سے، لیکن جب وہ اچھا ڈرائیور ہو جاتا ہے کچھ دن بعد تو وہ گانے شانے بھی سنتا ہے، باتیں بھی کرتا ہے، اور آپ یہاں سے کافی اچھا ٹریول کر جاتے ہیں اور آپ کو آٹو پہ باڈی کام کرتی ہے. کام کر رہی ہوتی ہے. وہ جو آٹو ہے نا وہ آپ کے مائنڈ نے کنٹرول لے لیا، یعنی آپ کو انکانشیس کر دیا اور سب کانشیس مائنڈ نے یا آپ کے مائنڈ نے جو بھی اس میں آٹو فیڈڈ چیزیں تھیں وہ اس کو چلانے لگی. تو یعنی اس زمانے میں، اس پاس دور میں لوگ نا آٹو ہو گئے، یعنی وہ چل رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، وہ چیزیں کر رہے ہیں، لوگ آٹو پہ یعنی فیڈڈ ہے آلریڈی، یعنی کانشیس پریزنٹ مائنڈ نہیں ہے. تو اس کے لیے یہ جو حواس خمسہ کی میں نے ریاضت کی بات کی، یہ آپ کو پریکٹس کرائے گی، یعنی الرٹنس میں بیسک. اب آپ نے کبھی بلی کو یا کسی ڈاگ کو یا جانوروں کو آپ نے ان کی الرٹنس کبھی چیک کی ہے؟ ہاں وہ بڑے الرٹ ہوتے ہیں، ذرا سی پن ڈراپ سے بھی وہ. ہاں آپ ٹھک کریں، بلی بھلے سو رہی ہو، اس کی الرٹنس آپ چیک کریں، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ چیزیں تو سینسز کی ہو گئی، ان کی اس میڈیٹیٹو مائنڈ میں آپ کام بھی کر سکتے ہیں اپنے روزمرہ کے، اور یعنی آپ کی ایبلٹی اچھی بھی ہوگی اور آپ ایک میڈیٹیشن میں رہیں گے موڈ میں. یہ نہیں کہ مطلب ایک خاص ٹائم پہ جا کے کریں گے، اس سے آپ یعنی پاسٹ میں نہیں جا رہے ہیں، آپ فیوچر میں نہیں جا رہے ہیں، کسی چیز آپ وہیں پہ موجود ہیں، جو چیز بھی آپ کر رہے ہیں یا جہاں جا رہے ہیں یا پریزنٹ ہے وہاں میں. پریزنٹ ہے. تو اس سے ایک یہ ریاضت سے آپ کو یہ ہوئی. دوسری، آپ جب بیٹھ جاتے ہیں یا گھر میں ہیں یا کہیں، تو آپ جیسے اپنے سانس ہے، بریتھنگ کی جو وہ ہے ریاضتیں کچھ، آپ سانس کو کانشیسلی لینا شروع کر دیں، یعنی اس کو خود آپ کو پتا ہو کہ یہ انہیل ہوا ہے اور اب ایکسیل ہو گیا، اب انہیل ہو گیا، اب ایکسیل ہو گیا. ویسے آپ دیکھیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم بات کر رہے ہیں، ہم نے ابھی سانس کے اوپر دھیان نہیں دیا کیونکہ وہ خود چل رہا ہے. تو یہ ایک میڈیٹیشن اس طرح کی ہے کہ اس میں بھی آپ ایک پریکٹس کر سکتے ہیں کہ آپ کانشیسلی سانس لینا شروع کر دیں، یعنی آپ کو پتا ہو کہ میں بریتھ ان ہوا ہے، بریتھ آؤٹ ہو گیا. کرتے ہیں اس کو 1 منٹ کریں، 2 منٹ کریں، 5 منٹ کریں، بڑھاتے جائیں اس کو 10 منٹ. تو اب اس سے بھی آپ کانشیس ہو گئے، یعنی آپ کسی چیز کو بھولے نہیں ہیں. اس طرح یعنی مائنڈ فلنس کی بات ہے، یعنی کہ اب جیسے تھاٹس ہیں، وہ کئی ہزار تھاٹس ایک دن میں انسان کے دماغ میں آتے ہیں، اور ایسے آئے گا اور ایسے گزر جائے گا، ایسے آئے گا اور گزر جائے گا. اب اگر آپ اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، یعنی آپ جسم کو نہیں سمجھے، جیسے ہم نے ابھی ڈائٹ کے حوالے سے بات کی، تو ہم ہی چیزیں اس کو مہیا کر رہے ہیں نا کھانے کے لیے، اور ہم اس کو فیڈ کر رہے ہیں، تو ہم ایک دھیان سے کر رہے ہیں کہ بھائی یہ چیز صحت کے لیے بہتر ہے، یہ چیز بند کرنی ہے. اس طرح مائنڈ بھی آپ کا ایک باڈی پارٹ ہے، لیکن اگر وہ انسان اس کو سیلف سمجھ لے، یہاں اب ٹیکنیکل بات آ گئی، یعنی وہ اس کے ساتھ سیلف ہو، یعنی وہ اس کو سمجھ گیا کہ یہ میں ہوں. اب روحانیت میں بات داخل ہو رہی ہے، یعنی وہ اس کو آپ نفس کہہ لیں یا مائنڈ کہہ لیں. پھر اس کو جو جتنے بھی فلاسفر ہیں انہوں نے ڈفرینٹ طریقے سے ڈفرینٹ بیان کیا، یا مذہبی طور پہ بھی ہمیں نفس لوامہ، نفس جو امارہ، اور دوسرے، اور اس کے علاوہ کہ دماغ ہے، دل ہے اور روح ہے، اسپرٹ جو ہے روح. اب اس میں یعنی جو میں ہوں،
وہ دماغ تو ہے نہیں، تو ایک اس میں یعنی ایک کانشیس یعنی کانشیس مائنڈ ہے، سب کانشیس مائنڈ ہے، سپر کانشیسنیس ہے یعنی سپر کانشیس مائنڈ ہے، پھر کاسمک میں چلا جاتا ہے. تو چلے اتنی ٹپیکل بات نہ کریں، لیکن یہ کہ مائنڈ جس طرح جسم کے دیگر پارٹس کام کر رہے ہیں، یعنی کڈنی اپنا کام کر رہا ہے، لیور اپنا کام کر رہا ہے، لنگس اپنا کام کر رہے ہیں، مائنڈ کو بھی سمجھ لیں کہ یہ ایک پارٹ ہے کچھ وقت کے لیے، اور یہ ایک آرگن ہے جو یعنی بیسیکلی تو یہ تھا کہ اس جگہ سے مجھے گزرنا ہے تو میں اس کو کتنی جمپ کروں. اب میں یہ وہ بات بتا رہا ہوں جو آپ کو کہیں کسی کتاب میں نہیں ملے گی کہ 7 فٹ جگہ ہے یا 8 فٹ ہے. ایک عام بندہ ہے وہ پہنچ گیا اس کنارے پہ تو وہ 5 قدم پیچھے گیا اور پھر وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے جمپ کی اور وہ اس کنارے کو، یہ نالا تھا یا کوئی ندی تھی یا کوئی، کراس کر سکتا ہے نا. بالکل. آپ خود بھی کر سکتے ہیں. آپ پہلے آئیڈیا کریں گے کہ کتنا ہے. اب آپ کے مائنڈ نے کیلکولیٹ کیا یہ اتنا ہے اور آپ کو ایک سگنل دیا کہ اوکے. وہ جو اوکے ملا ہے اس پہ آپ نے تھوڑا سے 2-4 اسٹیپ پیچھے لیے اور آپ نے ایک ارادہ بنایا اور ارادہ مار کے وہ آپ جمپ کر گئے. ابھی یہاں نہ آپ کو جیومیٹری پتا ہے، نہ آپ کو ٹریگنومیٹری پتا ہے، نہ آپ کو میتھس پتا ہے، نہ آپ کے پاس میجرنگ ٹیپ ہے. ویژول ہے، تو پرندوں کی یہ آوازیں آ رہی ہیں، اور مائنڈ ہے، اور اس کے بعد ڈیسیجن ہے آپ کا. تو اب یہ اتنی گہری بات ہے کہ کوئی گیجٹ، کوئی کیلکولیشنز دنیاوی نہیں ہے اس کے پاس، نہیں ہے. صرف اس کا اپنا پرسپشن ہے. دماغ نے ایک حساب لگایا ہے کہ یہ میں اتنے یہ میں کر سکتا ہوں. نہیں، جو پیچھے گیا ہے وہ کیلکولیشن بھی نکالی ہے کہ 5 قدم پیچھے جاؤں یا 10 قدم، یا میں یہ کھڑے کھڑے پار کر دوں گا. کبھی کر کے دیکھ لیے گا 4-5 فٹ کے اس میں بھی جا کے کھڑے ہو کے آپ کو پتا چل جائے گا، مائنڈ بتائے گا کہ یہ پیچھے جانا ہے. اب یہ کیلکولیشن تھی مائنڈ کی یا کوئی حساب کی چیز ہے. یہ بڑے والیوم ہیں، یہ چھوٹے ہیں، یہ مائنڈ ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ آپ کو ڈفرینٹ کیلکولیشن بتائے گا کہ یہاں الرٹ کرے گا، یہاں خطرہ ہے، یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے. یعنی کمپیریٹیو دیتا رہے گا. تو وہ کئی لوگ پرانے کہتے ہیں نا، بس جو دل کہہ رہا ہے بھائی کر دو. وہ کیا چکر ہوتا ہے کہ وہ مائنڈ اس کے کانسیکوینسز اور اس کے میرٹس ڈی میرٹس دونوں کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے دگا، یعنی ایک دم اسپیڈ سے. یہ نہیں کرنا، ایسے ہوگا تو یہ ہو جائے گا، یہ ایسا نہ ہو تو وہ یوں نہ کر دے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. اب مائنڈ آپ کو، یہ مائنڈ کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، یعنی گیم ہے اس کا، یا اس کا ایک سسٹم ہے. تو اس کو آپ سمجھ لیں کہ مائنڈ کا تو طریقہ کاری کام کا یہ ہے. وہ ایک دم کمپیریٹیو بنائے گا. آپ 2 راستے آ گئے نا، وہ آپ کو کہے گا اس طرف ٹریفک کم ہوگا. اب وہ پاس میں سے کوئی فائل نکالے گا، فولڈر، اور کھول کے آپ ادھر ٹرن کر جائیں گے. یا آپ کو کوئی فیصلہ لینا ہے تو آپ کہیں گے یار اس سے میں یہ کام کر لوں، وہ کہے گا نہیں یہ بھاگ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اب مائنڈ آپ کو بتا رہا ہے نا، وہ ہر وقت کمپیریزن کرتا ہے. تو خدا نے اس کے اندر ایک صلاحیت دی ہے، تو وہ بیسیکلی ہے تو وہ اس کی زندگی گزارنے کے لیے، یعنی زندگی گزارنے کے لیے یا روحانی طور پر اس کو پانے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، یا اپنے راستے کو چننے کے لیے. لیکن وہ کیونکہ سوسائٹی میں اس مائنڈ کو یعنی اب ڈفرینٹ طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. یعنی جیسے پہلے پرانا قدیم انسان تھا تو وہ اس کی کم انگزائٹی تھی، کم ڈپریشن سے اس کے پاس، یعنی مائنڈ کے پاس کیلکولیشنز نہیں تھی. یعنی جب کوئی چیز ایسی ہے نہیں. اب کیونکہ کانسیکوینسز، مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اس کی کمپیریزن اتنی دیتا ہے کہ ہر بندہ کنفیوز ہے اور ہر وقت وہ کسی نہ کسی سوچ میں ہے.
تو مائنڈ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ہر وقت آپ کو انگیج کرے. اس کا کام جب آپ اس کو استعمال کریں، جیسے میں نے جمپ کا ذکر کیا کہ یہ اتنا ڈسٹینس ہے، یہ میں جمپ کرنے لگا ہوں، یا یہ چیز اتنی بڑی ہے، یہ اتنی چیز کا والیوم کم ہے. یعنی کیلکولیشنز ہیں، ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ عقلی طور پر آپ اس کو کریں گے بھائی اس چیز کو یہاں اٹھا کے رکھ دیں، یا آپ سائنٹیفکلی مائنڈ کو یوز کر رہے ہیں، آپ انوینشنز کر رہے ہیں، آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ مائنڈ اس کا ہے. یہ لیکن اب اس میں چلا گیا، اس نے یہ کہا، اس کو میں یہ کرتا ہوں، وہ دیکھو اس نے یہ کیا، اب آپ نیگیٹو، یعنی مائنڈ نے اپنا پروفیشنل کام چھوڑ کے یہ والا کام پکڑ لیا. تو معاشرے میں ایک یعنی الگ ہی معاشرہ ہو گیا. یعنی ہر آدمی دوسرے سے بدگمان ہے، دوسرے کے اپنے اس کے ججمنٹل ہو گیا، اس کے اپنے پرسپشنز ہیں، اپنے آئیڈیاز ہیں، اپنی چیزیں. مائنڈ یعنی اس کو کمپلیٹلی کیپچر کر چکا ہے. تو اس میں یعنی آپ جو جتنی ٹیکنیکس ابھی تک میں نے بتائی، وہ یعنی کچھ گھڑیاں کہہ لیں، کچھ لمحات کہہ لیں کہ آپ ان چیزوں سے مائنڈ کو یعنی اس کے تھاٹس کو آنے دیں. اس کی کوئی زبردستی نہیں ہے کہ وہ خیالات بند کریں آپ، لیکن آپ اس خیالات کو آپ سمجھیں گے یہ ابھی آپ کو یہ کہہ رہا ہے. اب جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ لامعالی لازمی کچھ سوچ رہے ہوں گے، آپ مائنڈ کو ٹول سمجھیں گے، وہ یہ اس نے ایک آئیڈیا دیا ہے، اوکے ٹھیک ہے آنے دیں. پھر اس نے دوسرا آئیڈیا دیا ہے، پھر وہ دوبارہ آپ کو آئیڈیا دے گا کہ اقبال صاحب آپ نے صبح جانا ہے، اوکے. پھر وہ کہے گا وہاں سے کل گرمی زیادہ ہے تو وہاں جانا ہے، وہاں سے یہ ہوگا، اوکے. پھر یہ آپ کو کچھ کہے گا، آپ دیکھیں اس کو، یہ آپ کو نا، آپ بے شک ابھی یہاں بات کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ کو مسلسل آپ کو گائیڈ لائن دیتا رہے گا. لیکن جب آپ ان یعنی سمپل ریاضتوں سے یعنی آپ پریزنٹ مائنڈ میں رہیں گے، یعنی جیسے اب ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں تو یعنی اور کوئی چیز مائنڈ میں نہیں ہے، اس ریاضت سے یہ ہوگا کہ یہ شٹ ڈاؤن ہوا کرے گا، اور اس کو جب آپ استعمال کریں گے تو یہ یوز ہوگا. ادروائز اس کو اگر بے لگام چھوڑا تو یہ تو آئیڈیاز کا انبار لگا دے گا. یعنی اچھا، یہاں ہم آپ کو روکیں گے اور اپنے ناظرین سے ہی کہیں گے، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کو ایک نشست میں تو کمپلیٹ نہیں کیا جا سکتا. ہم اس کے انشاءاللہ اگلا پارٹ بہت جلد جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو یہاں میں شکریہ ادا کروں گا شکیل جعفری صاحب کا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو ہے وہ مزید اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی اور ہم اسے تکمیل تک پہنچائیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.